بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. کوئی بھی اس کی جیسے ایک مثال دے رہا ہے، جیسے آل نوح کو، آل موسیٰ کو، آل عمران کو، آل ابراہیم کو، اس کی مرضی ہے. لیکن تم نے میرے نبیوں میں بھی تم نے نہیں یہ کرنا کہ یہ زیادہ ہے یہ کم ہے، یہ بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں ہم یہ خوشی کر سکتے ہیں کہ ہم نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کی شفاعت کے خاص محتاج ہیں، ان کی کالی کملی کے سائے تلے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ نہیں حضرت موسیٰ پیچھے ہیں یا حضرت ابراہیم آگے ہیں، نبی پاک آگے ہیں پیچھے ہیں. ہاں وہ سب کے امام الانبیاء کہ انہوں نے امامت کی اسراء کی رات، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اس لیے بھی نہیں کرنا کہ ہم کہیں کہ ہم اپنے قرآن کو تو مانتے ہیں، تمہاری توریت کو نہیں مانتے. ہم تمہاری توریت کو مانتے ہیں، ان کی زبور کو نہیں مانتے. ان کی زبور کو مانتے ہیں، ہم ان کے انجیل کو نہیں مانتے. نہیں، ہمیں سبھی کو ماننا ہے کہ یہ سب الہامی کتابیں ہیں، یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں اور اللہ کے خاص نبی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں. ہم ان سبھی کو اپنے سے افضل جانتے ہیں. یہی کلمہ ہے آپ کا. اور اس میں آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے جو ہمیں آخری پیغام دیا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا ہم اس پہ عمل نہیں کرتے یا چھوڑ کے ذلیل ہو رہے ہیں یا ہوتے بھی ہیں، وہ اللہ کے بتائے ہوئے اٹل اصول ہیں. وہ جسے غیب ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کسی نجومی سے، کسی بابے سے، وہ سارا اس میں موجود ہے. وہ علم و حکمت کی وہ کتاب ہے جو آپ کی ضرورت جب بھی جس زمانے میں اگر آپ کو پڑے گی، اگر آپ اس سے رجوع کریں گے تو وہ آپ کو ہدایت راستہ دکھائے گی، وہ آپ پہ رحمت کروا دے گی. آپ صرف اس کو سن ہی لیں گے. یہ اللہ کی شرط ہے اس میں کہ تم اسے صرف توجہ اور یکسوئی سے سنو، تم پہ رحمت ہو جائے گی، اسی سے شفا ہو جائے گی. یہ اللہ کے وعدے ہیں اس میں. لیکن ان انبیاء پر ایمان رکھنا، ان کتابوں پر ایمان رکھنا، روز آخرت پہ ایمان رکھنا اس لیے بھی ضرورت ہے، اور اس اللہ پہ ایمان رکھنا لازم ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارے اندر کا فرعون نہ جاگے. ہمارا نفس جو ہے وہ فن خانی ذرا سا اقتدار لینے پہ، ذرا سا اختیار آنے پہ یہ فن خانی نہ کر جائے کہ دوسروں پہ ظلم شروع کر دے کہ مجھے کوئی کیا کر لے گا. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ذرا سے اقتدار پہ ایک قوم دوسری قوم پہ چڑھ جاتی ہے. کسی کے پاس ذرا سی ٹیکنالوجی زیادہ ہے، کسی کے پاس ذرا سے ہتھیار زیادہ ہیں، وہ کسی بھی مجبور کو، کسی بھی کمزور قوم کو، کسی بھی اکیلی قوم کو زور زبردستی اس کا صدر ہی اٹھا لائے ہیں. کسی کے صدر کے محل پہ بم مار دیا ہے، کسی کو بھی دہشت گرد کر دیتے ہیں خود دہشت گردی کرتے ہوئے، کسی کو بھی حاجی ڈکلیئر کر دیتے ہیں چاہے وہ زمانے کا حرامی ہو. تو ایسی فن خانی آپ کے دماغوں میں نہ آئے. آپ کو اگر اپنی پہچان ہوگی تو آپ کو اللہ کی پہچان ہوگی. آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک اللہ ہے، ایک مالک ہے، ایک اصل مالک ہے. ہم اس کے مقابلے میں بارش بھی خود نہیں کر سکتے. یہ ٹیکنالوجی ہم نے سیکھ لی ہے. ہمیں پتہ ہے ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے. ہم زلزلہ لے آئیں، ہم ہوا چلا دیں، ہم بارش کر لیں، ہم روک دیں. یہ سب فن خانی ہے. یہ ٹیکنالوجی بھی چند مشینوں کی محتاج ہے، اور اگر یہ مشینیں اچانک ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں یا ہمارے ہی خلاف چل گئیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہی کرونا جو ہم دوسروں کے لیے بنا رہے تھے، وہی کرونا اگر ہمارے بھی ملکوں میں پہنچ گیا تو پھر ہماری فوجیں بھی کھڑی رہ جاتی ہیں. ہماری کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، اور ہم پکار رہے ہوتے ہیں اس آسمان والے کو اور کہہ رہے ہوتے ہیں وی آر لوکنگ ٹورڈز ہیونز. پھر وہ یاد آ رہا ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ کئی بار آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ایک دم وہ ہر چیز بے وقت ہو جاتی ہے. کرونا کے دنوں میں یہ تھا. اور 30,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز اچانک لڑکھڑانے لگتا ہے، سارے انجن جیم ہو جاتے ہیں، پائلٹ کی گھبرائی آواز بتاتی ہے کہ بس گئے. آپ
جو بڑی ڈسکشنیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، سائنس کی ترقی دیکھو، ہم نے ہوائیں مسخر کر لیں، جہاز کدھر آ گیا، ہم تو مریخ پہ لینڈ کر گئے ہیں، اچانک آپ چیخ رہے ہوتے ہیں او مائی گاڈ او مائی گاڈ او مائی گاڈ، کوئی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی تو اللہ کہتا ہے کہ جب حق اور باطل کی جنگ ہو، جہاں حق اور باطل کی جنگ ہو وہاں ہتھیاروں پہ مان نہ کرنا، نہ ہتھیاروں کا خوف کھانا، نہ ہتھیاروں کے فرق کو اپنی کمزوری جاننا، اپنے وسائل کی کمی کو نہ کمزوری جاننا۔ یہ جو میرے منکر ہیں، جو کوئی بھی اس کے منکر ہیں، وہ اپنے اسباب پہ، جو اس کے منکر ہیں وہ اپنے اسباب پہ، اپنے وسیلوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اس کو مانتے ہیں ذرا سی پہچان ہو گئی، کتنی ہے پہچان، میں نہیں ہوں خدا، اور نہ میں محمد عربی نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں ہوں، میں بڑا ماڑا بندہ ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک مطلب سب سے پہلا یہ ہے، کم از کم آپ، میں خدا نہیں ہوں، کم از کم میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں، کسی نبی کی جوتی کے برابر، نبی کیا ان کے صحابہ کی، ان کے قریبی، ان کے قرب والے بھی، اللہ کے ولیوں کی بھی شاید میں قریب نہیں ہوں۔ اگر اس کیڑے کی مثال کو دیکھا جائے تو وہ اللہ کی ولی ہے، کیسی دوستی ہے اس کی، آرام سے اگلی کہہ رہی ہے وقت کے بادشاہ، وقت کے پیغمبر، ابھی مخلوق کٹھی کر رہے ہیں دعا کرنے کے لیے، اگلی نے کر بھی چھڑی ہے، بارش شروع بھی ہو گئی ہے۔ کیا انٹیمیسی ہے، کیا کلوزنس ہے، کیا فرینکنس ہے، کیا ہاٹ لائن ہے، کیا تعلقات ہیں۔ اور آپ نے کئی بار دیکھا ہے کہ جہاز 30,000 بلندی سے گرا، 100 بندہ تھا، 99 تو مر گئے، ایک بالکل ہی ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب تسی زندہ ہو، کہنے کی ہوئے ہے، جہاز ڈگ پہ، اچھا میں کیا، میں ستا سی، پتہ ہی نہیں۔ منور سعید صاحب کا بیٹا جو پنجاب بینک کے میں پریزیڈنٹ بھی تھے، سید بادشاہ، بلکہ جہاز جہاں گرا ہے نیچے اس گھر میں جو اندر بیٹھے ہوئے ایک مالکن، ایک نوکر، نوکرانی بیچاری تو اپنے گھر میں نہیں تھی، مالکن تو اپنے گھر میں تھی، انہوں نے 100 کی گنتی پوری کرا دی۔